یہ روایت ہے، حدیث کا ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب جسے کہا جاتا ہے، گولڈن چین۔ امام رضا اس کے راوی ہیں۔ امام رضا تشریف لائے نیشا پور، امام نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، تو عوام جو ہے امام کی آمد سن کر جمع ہو گئی۔ عوام نے درخواست کی کہ امام اپنا چہرہ دکھائیں۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا تو اتنے حسین، اتنے جمیل تھے کہ لوگوں پر غشی طاری ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی کہ اپنے نانا کی کوئی حدیث سنائیں، روایت سنائیں۔ امام محمد رضا نے یہ روایت سنائی۔ 20,000 افراد نے بیک وقت اس روایت کو لکھا۔ 20,000 راوی اس روایت کے ہیں۔ امام نے فرمایا، عن ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثني جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ امام فرماتے ہیں، میں نے سنا اپنے والد سے موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور فرماتے ہیں میں نے سنا جبریل سے، جبریل فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث کے 2 اعزازات ہیں۔ ایک تو حدیث قدسی ہے، جس حدیث کا سلسلہ ذات باری تعالیٰ تک پہنچے، حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی ہے۔ اور دوسری سلسلۃ الذہب، سارے اہل بیت کے راوی ہیں، اس میں باہر کا کوئی راوی نہیں ہے، گولڈن چین ہے حدیث کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ توحید یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جس نے یہ صدق کے دل سے پڑھ لیا، کہہ دیا دخل حسنی، وہ میرے حصار میں، میرے قلعے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اپنے ذات کے قلعے میں آ گیا، اور جو میرے ذات کے قلعے میں آ گیا امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ہر ایک کے عذاب سے چھڑانے والا ہے، کوئی نہیں چھڑانے والا، تو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، چھڑا لیں گے۔ اللہ کے عذاب میں کوئی آ گیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون، اس حدیث کو، اس روایت کو اگر کسی مجنون پر، دیوانے پر پڑھا جائے، پیدائشی دیوانہ نہ ہو، دیوانہ پن اس کو لاحق ہو گیا ہو، عارضہ کسی بھی وجہ سے آ گیا ہو، تو اگر یہ پڑھی جائے روایت اس پر، لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون لبرئ من جنتی، اس کا مجنون دیوانہ پن اس کا ختم ہو جائے گا۔ جبریل امین فرماتے ہیں قال جبریل سمعت رب العزت یقول، یہاں تک روایت ہے، آگے حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا بڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں وہ پڑھتا رہا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اتنا مختصر وظیفہ، کو بڑا وظیفہ بتاتے میں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، پہاڑ، یہ تمام کائنات کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا موسیٰ جھک جائے گا۔ اس میں اتنی طاقت ہے۔ تمام انبیاء کو یہی کلمہ دیا گیا، 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب کلمہ ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ہر نبی کے ساتھ تھا، باقی ان کی صفات تھی جو ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ،
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ 7 نبی صاحب کلمہ ہوئے ہیں۔ اب ہمارے لیے اور کائنات کے لیے قیامت تک جن و انس کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ترمذی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ راوی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہا کریں کثرت سے۔ ذکر کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور دوسرا فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ 2 بڑے فائدے ہمارے لیے ہیں۔ تو چلتے پھرتے یہ ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔